فرمایا گیا اور تمہیں ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا
اور دیکھو پھر تمہارا تاکید فرمائی اس کا تقویٰ اختیار کرو جس کے نام پہ ایک دوسرے کو بعد میں سوال کرتے ہو یا ایک دوسرے کو کہتے ہو. آپ کو معلوم ہے کوئی بھی کریٹو زیادہ آپ کو کوئی آدمی بڑے بوڑھے جو ہے وہ کچھے ہو کرتے اور نہ کریے جانے کو چھوڑ دے اس کو جس اللہ کا بعد میں واسطہ دیتے ہو پہلے ہی اس کے نام پر وہ پیدا ہو جاتے ہیں اس میں خاص کر رہتی رشتوں کا خاص کر اللہ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے انسانوں کو رہتی رشتوں میں جوڑا. وہ کیا ہے؟ ماں باپ اولاد بہن بھائی یہ رہتی رشتے برابر کا ان کے اللہ نے حقوق بھی وجود کیے ہیں ان کے اللہ نے فرائض بھی ان کو ادا کرو گے تو سیدھا رہنی ہوگی آپ اس میں جڑے رہو گے آپ صحیح رہیں گے اور خاندان صحیح ہوگا تو معاشرہ صحیح ہوگا. ان کے خاندان سے ہی معاشرہ بنتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑا خاندان بڑا معاشرہ بڑا ہو گیا یہ نہیں کہنا دیتے کہ خاندانوں میں تو برائی نہیں آ گئی ہمارے اندر تو برائی نہیں آئی کوئی ہمارے اندر جو برائی ساری ہے وہی معاشرے میں نظر آئے گی. معاشرہ تو آسمان سے آتا ہے خاندانوں سے بنتا ہے جس کی خاندان کی جب یہ عقائد ہے بات وجود میں آ رہی ہے تو اسی وقت یہ ترکیب سنایا دیکھو بار میں ہمارا رہنے رشتے جو ہے وہ کھانے میں ان کا خاص کرنا ہے ان کے حقوق ادا کرنے اور خیال کرنا جو اللہ تعالیٰ ہے رقیبہ کو اللہ میں دیکھ رہا ہے اس کے سامنے پیش کیا ہے اور اس نے اس کے بارے میں وہ ہے کہ سنا آپ سے اس میں پھر کتاب ہے ایمان جائے مدد امامن کا اللہ پھر وہ تربے کا ہی قرآن کا بھی حکم ہے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ کی بات بتانی چھوڑ دو فرما برداری اختیار کرو تو پورو قولاً سدید اور یا ایک بات کی اور تاکید کی ہے جب بھی بات کیا کرو تو سیدھی کیا کرو. آپ کو معلوم ہے جتنے بھی ہم معاملات بگڑتے ہیں یا سمجھتے ہیں زبان سے ہی سمجھتے ہیں اس پر قابو رکھو اسے غیر بات نہیں کرنی چاہیے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے کسی پر طنز نہیں ہونی چاہیے کسی غلط نہیں ہونی چاہیے اس کو کنٹرول ہے نفاسی نہیں کرتے یہ دو کاموں میں تم کر دو گے اللہ کی طرف سے بہت بڑی زبان ہے. دوسرے رقم ہمارا اللہ تمہارے سارے کام چھوڑا دے بجٹ بتا تم ضرور آ گے اور کبھی بھی ایسی چھوٹی بہت رہ گی ہوگی تو وہ بھی معاف ہے. اور حقیقت یہی ہے وہ ہماری میں جو کرنا رسول ہوں تو کوئی بھی اطاعت اختیار کرتا ہے تمام مطلب اختیار کرتا ہے اللہ اس کے رسول فقط وہی ہے جو سب سے بڑی کامیابی رہے گا. حضرت کامیابی آپ کی کامیابی ہے جو ہمیشہ رہنے والی یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پہ پڑھا کرتے ہیں تاکہ یہ چیزیں سناتے رہیں خوشی میں آ کر کہیں بھول ہی نہ جاؤ اور جو آگے واقعہ پڑھنے والا ہے ایک دوسرے سے اس میں ان چیزوں کو سامنے رکھو گے تو تمہاری معاملہ نہیں پھر اس نسبت سے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ہے کچھ پائے جاتے ہیں ہم نکاح ہو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے گئے نکاح کرتے کیا گرہستی کی زندگی گزارنا میرا طریقہ میرا اسوار زیادت کی زندگی گزارنا مطلب نہیں ہے. تو کیسے معاملہ یہ ہے کہ گرہستی کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے تمام آباد جہاں حقوق اور فرائض کو سامنے آ جائے زندگی گزارتے نہیں ہے کہ بیٹی کہیں معاشرے سے نکلتا جانا کر مسائل کرو تو لیکن بھرپور زندگی گزارنا اللہ کی فرما برداری اختیار کرو یہ میں جسے میرا طریقہ پسند نہیں ہے اور اس کا میرے ساتھ ہو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ دیا اور پوری زندگی کا طریقہ دیا. ہم نے یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں میں تو ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں لیکن باقی چیزوں میں دیکھتے ہیں پیدا کے سور کی صورت ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بعد ہے آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں سیاہ بانی سرگی بھی ہے حیات بھی ہے اس میں پیدائش کا معاملہ بھی ہے کا بھی ہے لین دین کا معاملہ بھی ہے آپس میں سارے معاملات ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کا کون سا ہوا اسی میں برکت ہے. اس نکاح کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو فرمائی ہے وہ ہے کہ عالم کو حاضر نکاح. اس نکاح کا اعلان عام کیا کرو کہ چھپ کر کرنے والی بات اس کا اعلان عام ہونا ہے. اور اربوں کے ہر وائٹ ہاؤس اعلان عام تھا کہ جس کی بھی بچی کے نکاح ہوتا تھا جس گھر میں اس کے باہر 10 لاکھ اس پر ڈرتا لگاتے تھے تاکہ پتہ چلے جاتا. آپ کو معلوم ہے نا جب اس حقیقت نہیں آیا تو مرموں میں کیا ہوتا تھا نکاح کے لیے نکالا بات ہوتی تھی نا رمضان میں اس پہ ڈرا لگاتے تھے شیر کا وقت ختم ہو گیا ہے پار کا ہو گیا. لڑکوں کے حامی یہ اعلان عام کا نہیں تھا. فرمایا وہاں پر رکھا کے ڈرا جاؤ اور پتہ چلے جاتا ہو کیوں یہ ظاہر کرنے کی چیز ہے تو بات کرنے کی دوسرا فرمایا بھائی چاہوں مسالے اگر ہو سکے تو مسجدوں میں برپا لازم نہیں ہے تبھی ہے پھر ماحول ایسا ملتا ہے اس پر تو یہ دعا کرنی ہے برکت آ جائے گی بات ماحول میں بیٹھے میں ہو جائے تو قرآن کا خاص کر ضرورت ہے تاکہ کہ ہمارے جو خرچ ہے نا بہت سے جو ہم نے جمع کر رکھے ہیں اس معاملے کو سارے بڑھ جائے. اس معاملے کو بڑا آسان رکھا ہے دین نے جو ہر ایک کی ضرورت ہے پورے معاشرے کی ضرورت ہے. اس لیے وہ چیزیں رکھیے تو ہر کوئی آسانی سے کر سکے تاکہ اس میں دقت نہ آئے رکاوٹ نہ آئے. کیونکہ جائز طریقے میں رکاوٹ آئے گی تو حرام طریقوں کی طرف لوگ جائیں گے نہ جائز طریقے سے. اس لیے اتنا فیصلہ رکھا ہے کہ 3 چیزیں ہیں تو ہو جائے تو نہ ہو جائے. سب سے پہلے کہا تو کیا اعلان عام کرو لیکن کہا ہے اگر 2 آدمی موجود ہوں گواہ اور ان کی گواہی میں ایجاب و قبول ہو جائے تو نہ ہو جائے. یہ ایجاب و قبول کیا ہے؟ یعنی کہ ایجاب ہے عورت کی طرف سے جب تک بچی سے اس کا ولی اجازت نہ دے اور بچی رضامند نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. اس لیے اس سے اجازت دینی پڑی. وہ اجازت اس کا ولی لا کر نکاح آپ کو سپرد کرتا نکاح کا بچے کے سامنے پیش کرتا وہ قبول کر لیں. آپ کو اس کی طرف سے کیا بچہ قبول کرتا آپ اس کی طرف سے اس لیے لازم ہے اس کی کانسنٹ لازم ہے اس کی رضا لازم ہے زبردستی نہیں کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ حق ہے یہ عورت کا حق اور خوشی سے دینا چاہیے. اس کی کوئی لمٹ نہیں. ہر سب کے اپنے حالات کے مطابق اسے کیا جا سکتا ہے اور خوشی سے زیادہ دینا چاہیے. اس میں 2 چیزوں کا خیال ہے جو اگر نہ ہو تو ایسا معاملہ 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو بچے کی حیثیت وہ آسانی سے ظاہر ہے یا پھر لڑکی والوں کے خاندان کا رواج کیا اسے کنسیڈر کرتے ہیں لیکن یہ باندھنا نہیں ادا کرنا ہے. یہ باندھنے سے یہ نہیں ہوتا ادا کرنے لیکن غیر شکر ادا ہو گیا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے دینا چاہتے ہیں آپ تو وہی چاہیے لیتا ادا اور وہ ادا کرنا ہے. ہمارے یہاں وہ معافی کا صبر بھی ہے کہ معاف کروا دیں گے تو کہ کاروبار یہ جائز نہیں. زبردستی یہ آپ قرآن مجید میں جو ذکر ہے نا معافی کا وہ تو یہ آیا ہے اسے ادا کرو وہ اپنی خوشی سے تمہیں واپس کر دے گی جو اس کا حق ہے وہ اپنی خوشی سے معاف کر سکتی ہے لیکن زبردستی معافی کر ایسے صرف ماننے کے لیے نہیں ہوتا. مان کیا ہے اگر ادا نہ کیا تو قیامت کے دن بطور قرض وصول کرے گی اور قرض کیا
قیامت کے دن کسی کو معاف نہیں ہوگی. کیا کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کل معافی ہوتی ہے. ایسی ضرورت ہے انسانیت کی, ایک دوسرے سے قرض لینا پڑتا ہے, بڑھ جاتی ہے انسان کو. اگر اس کی ادائیگی نہ ہو تو سارے کا سارا معاملہ ختم ہو جائے, کسی کی مدد کرنے کا معاملہ نہیں رہتا. اس لیے اتنی تاکید کیا کہ قرض نہیں معاف ہوگا کسی کو جو بھی لیا اس کا یہاں بھی کوئی معاملہ. تیسرا ہے پوری زندگی کی اس وقت نیت ہونی چاہیے کہ نفع ہوتا ہے مگر نفع نہیں ہوتا, مدت سے موجودہ نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدت سے موجودہ کے بھی نفع موجود تھا. عربوں کے ہاں ہوگا جو ہے کر رہا تھا وہ مدت سے موجودہ کے بھی نفع کرنا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اسے قائم کرا. اب جب نیت ہوگی پوری زندگی کی ہوگی تو نفع ہوگا اگر نفع نہیں. یہ تین چیزیں ہیں, تین ریکوائرمنٹ ہیں, ہو جائے تو نفع ہوگا. اتنا سادہ ہے. ایک آپ کو معلوم ہے انسانوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, آپس کے اندر رشتے داریاں ہیں, دوستیاں ہیں. تو جب انسان پر کوئی موقع خوشی کا آتا ہے تو انسان کہتا ہے میرے دوست اور میرے رشتے دار خوشی کے نام سیلیبریشن ہو. کبھی کا موقع آتا ہے تو ریسپیکٹ کرتا ہے کہ دوسرے بھی میرے دوست میں میرے ساتھی بنے, اس کے اندر کوئی تبدیلیاں بنے. تو اس خوشی اور غمی کے موقع کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے شروع ہی سے کچھ چیزیں رائج ہیں جنہیں ہم رسومات ہیں, کچھ رسمیں ہوتی ہیں جن کے لیے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اور غمی کا بھی اظہار کیا جاتا ہے. یہ شروع ہی سے رائج ہے. آپ پڑھتے میں رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی. آپ نے ان میں سے جو دین سے موافقت رکھتی تھی انہیں جاری رکھا اور جو اس کے خلاف تھی ان کو نیگیٹ کیا. وہاں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون کون سی رسم ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کیا ہے, رواج دیا ہے, صحابہ نے اختیار کیا ہے, اور کون سی ہے تو ہم نے خود اختیار کی, ان کا بھی فائدہ لینا پڑتا. اس خوشی کے موقع کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کروائی کیا وہ ہے دعوت ولیمہ, اور اس کے لیے بڑی تاکید کیا ولیمہ ضرور کرو پائے کی بکری کا. یہ اصل میں دعوت ہے لڑکی اور لڑکے میں موافقت پیدا ہونے کی خوشی. ان کے اندر موافقت پیدا ہو گئی, اس خوشی میں دعوت. اور اگلے دن اس کے لیے فرمایا کہ کسی کو ہمت نہیں ہے اپنا ولیمہ کرنے کی تو کوئی اس کا دوست, اس کا رشتے دار تاکہ اس کی خوشی ہو. یہ بھی نہیں کر سکتے اپنے اپنے گھروں سے کھانا لاؤ اور اس کے گھر میں مل کر ساتھ بیٹھنا جہاں تک بھی اس کی اپنے گھروں سے لاؤ اور وہاں مل کر بیٹھنا یہاں تک ویسے طور پر بھی ہمارا ان میں بھی دعوت جو اچھی دعوت نہیں ہے تو غریبوں کو نہیں بلاتے, ان کا حصہ نہیں بلاتے, ان کو بھی بلانا چاہیے. لیکن جسے دعوت ملے ضرور کیا کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہم دعوتیں باقی کرتے ہیں ان کا نہیں فکر ہی نہیں ہے اور ان کی کوئی بات نہیں, ان کا بھی جائزہ لے لیں گے. ان میں ہم نے جو رسمیں ادا جاری کر رکھی ہیں سب سے پہلے تو معاملے کی ہے اسے بھی شادی کے برابر بنا دی, اور یہ ساری رسمیں امیر لوگ ایجاد کرتے ہیں, پیسہ چھپا ہوا نہیں رہتا, اپنا اظہار رہتا ہے, لوگوں کو بتانا ہوتا ہے میرے پاس کتنا ہے, رسم وقار قائم کرنا چاہیے. وہ رسمیں جو ملتے رہتے ہیں کون سا موقع ہو کرو ایک اچھی طرح کی دو رسم بھی کسی معاشرے کے اندر آ جائے وہ پھر سب کی ضرورت پڑ جائے. وہ امیروں کا نہیں رہتی, غریب بھی اس کے لیے بھرپور ہوتے ہیں تو وہ بھی کریں.
برائی ہوگی معاشرے میں ہوگی اسے شامل کرنا ہوگا. وہ ساری رسمیں سامنے ضرورت پڑ رہی ہے. لوگوں کے لیے اس کی بات رہتی ہے. منگنی کے بارے میں سنایا گیا ہے منگنی پہ کوئی دعوت نہیں کرو, اسے دعوت کا ذریعہ نہیں بناؤ, اسے روکا. اسے آگے والا معاملہ آج تک وہ بھی چل پڑا ہے. وہ میں چیز وہ تو آپ ہی جانتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. اگر ہمارے دین میں اس کا کوئی جواز ہے تو ہر کیا ہے کہ آدمی بھی اس کا جواز نہیں دیتا. جسے ذرا بھی پتا ہو اسی چیزیں سب جو سب سے بڑی ہے وہ ہے جہیز. یعنی یہ ہندوؤں کی رسم ہے جو ہمیں سیدھے سے رکھتے ہیں. ان کے پاس اس کا جواز بھی ہے, ہمارے پاس جواز بھی نہیں. ان کے پاس جواز کیا ہے؟ ہندو قانون میں وراثت بیٹے کو منتقل ہوتی ہے, لڑکی کو ایسا نہیں کرتا. ساری وراثت بیٹوں کو رکھتی ہے, لڑکی کا حصہ نہیں ہے ان کے قانون میں. اس لیے وہ گھر سے رخصت کرتے ہوئے کچھ بیچ نہ کرتے ہیں. اب اس کا پیچھے نہیں ہے, کچھ کو نظام سے بھی خیرات کہتے ہیں اور ایک طرف سے رخصت کر دیتے ہیں. پیچھے سے ہم بھی اسی طور پر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ نے وراثت میں لڑکی کا حصہ رکھا ہے. جو اللہ نے رکھا وہ ہی دیتے اور جو آپ اختیار کیا ہوا اس طریقے سے دیتے ہیں. حالانکہ وہ زندگی میں دینے والا معاملہ بھائی وراثت بہت بے فال ہے, اسے اس کا بدل نہیں بنایا جا سکتا. گاندھی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا رکھے گا, زندگی میں اگر کسی اپنی اولاد کو کچھ ہبہ کرنا ہے, کوئی تحفہ دینا ہے, کوئی چیز دینا ہے تو ایک ایسا کو وہاں لڑکی لڑکے کا کوئی فرق نہیں ہے. واقعہ آتا ہے سیرت میں. ایک دفعہ کے ساتھی اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئے اور ساتھ ہوا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کے میں نے یہ بڑھا کر بچے کو لے لیا. آپ نے پوچھا کھا لیا اور بھی بچے ہیں, میں نے کہا انہیں بھی دیا, نہیں دیا کو تمہیں دیا. آپ نے کہا میں سلم کا گواہ بانے تو کیا ہے ان کو بھی دو. جب کھانا کرو ان کی کون سا ہے تو راجی کون ہے نا, یہ سب زندگی میں کیا ہے. یہ تو بات باقی نہیں کی کہ کون سا کہیں کون سا رواج ہے تو پھر سے پیچھے جوڑنے کی کوشش. اور یہ چیز کو رواج پا کے ہمارے ہاں ہی ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جہیز کی سنت اتنی بڑی سنت ہے جو ہم نے سینے سے لگائی اور سنت بنائی رکھی ہے. آپ کے ملک کے کتنے صوبے ہیں؟ 4 مشہور ہیں, 5 ہو گئے, 5-6 یہ لعنت ایک صوبے میں ہے, 3 میں. آپ حیران ہوں گے نہ سٹیوں کے ہر جواز ہے جہیز کا رواج ہے, نہ بزرگوں کے ہاں نہ کسی میں. جسے ہم ادھر سے آئے ہیں ان کے ساتھ رہے ہیں ہمارے یہاں, ان تینوں نے اس کا کتنی بڑی بچے کا زیادہ رہے. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی, مگر یہ سنت سی تو چاروں کو میں چاہیے تھے کہ ایک ہی دو عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی مقام میں رسول سے اسی سال ہوا ہے, اسی سال
سر اور نہیں دیکھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی نکات دیے ہیں کہ نہیں مدینے میں کیا نا بولے تو کہیں سے ہونا آنا بھی چاہیے تھا ایسے نہیں یہ سنت سیدھے جتنے ہونا بھی چاہیے تھا سیدھے نہیں ابھی بتاؤ کہیں سے کرو اچھی کیا جانی ہوئی یہ دو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ حضرت علی کے بڑی حیثیت سے فاطمہ کے باپ کی حیثیت سے حضرت علی کے ان کے حوالے ہیں ان کے وزیر کون تھے ان کے وزیر کون تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے کے ولی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے کرے بندوبست کرے گا جو اصل وزیر کو سفارت اس کے اور ساری اخراجات اس سے برداشت کرنا اس لیے آپ نے حضرت علی کے ولی کی حیثیت سے ثابت ہوئی ان سے پوچھا ہے کیا بھائی تم نے نکاح کرنا ہے آپ کو معلوم ہے جب انہوں نے آپ کا رشتہ معاملہ بھیجا تھا آپ کا رشتہ معاملہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں میں وہ گھر گئے جا کر فاطمہ کے سامنے حضرت علی کی خوبیاں بیان کی ان کا ذکر کیا اور کرنا تاکہ بچی کی اجازت ہو گیا انہوں نے اجازت دی تو آ کر آپ ہی کے ہاتھ اجازت دے کر آپ کا کافی وقت سے انہوں نے ان کے اپنے بلی ہونے سے سارا ہو گئے انہیں ہی ذرا ہے بیٹا جتنی مہنگائی ہے اس میں سے آج جو ہے وہ اپنا کے طور پر موجود تھی اس میں سے کچھ خوشبو لے کر فاطمہ مجھے کافی رقم فاطمہ کو باقی آدھی بھی ہے صاحب کو اس نے اب اپنی پرانی ہے لیدہ ایسے نہیں ہے اس لیے بھائی یہ طواف آ کر دیتا ہوں اور انہی کی رقم سے رہے کیوں اب لیدہ کھانے کی لیدہ رہنا تھا آپ کو معلوم ہے ان کا تو گھر بھی کوئی نہیں تھا ایک انصاری صحابی سے ایک کمرہ لے کر ارینج کرنے دیا ہے اپنا کوئی گھر نہیں تھا بعد میں بڑھایا وہ بھی آپ نے کہی جو کچھ بھی کیا ہے وہ لڑکے کے والی کی حیثیت سے کیا لڑکی کے والی اور بات کی حیثیت سے کیا جو کچھ اس کا تو بات کرنی یہ ہے وہ دیکھیں اس کو ہم نے سینے سے بتایا جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر کتنی برائی پھیل رہی ہے کتنا مشکل ہے گرفتاری آسان ہے ہم نے خود اپنے اوپر یہ سارا بوجھ لادا ہوا ہے اس کا دین سے کوئی شاید معاشرے سے اب دیکھ لیجیے تو جب جہیز دینا ہے تو پہلی برات بھی لے جانی پڑے گی کہ نہیں اس لیے اور والے غریبوں کی حفاظت میں سال حفاظتی دستاویز چاہیے اس کا کیا ہے کیونکہ ہم حفاظت ان کے بچہ نکل آئے نا ایک ڈاکٹر نکل آیا ساڑھے 55 جیسی بیٹیاں سی جان کی چوکتے پورے ہوتے ہوتے ہم اسی لیے جانے پڑتے تھے تو وہ سامان اٹھا کر لانا ہے اور حفاظت سے لانا ہے اس لیے ساتھ میں جانے پڑتے کس سے رواج پڑا تھا مولانا ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم ڈاکٹر کہا کرتے تھے عربی میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے بارے پڑا لفظ ہی نہیں ہے لوگوں میں جس کے بارے پڑا بہت ساری
یہ تو یہاں پر والے کو لانے پڑتا سامان لانا ہوتا ہے اس کی بات کی ضرورت لا دیتا ہے. اور جب دیکھتا جائیں گے تو کھانا بھی سمجھنا پڑے گا کہ نہیں. اس سے لڑکی والوں کے ہاں یہ کھانے کا رواج ہے. لڑکی والوں کے ہاں کسی دعوت کا کوئی سبب نہیں. اور وہاں بنتا بھی نہیں. اب دیکھیے عام طور پر نکاح کہاں ہوتا ہے بھائی؟ جب مسجد میں نہ ہو. لڑکی والوں کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور لڑکی والوں کیا نکاح کرتا ہے سوائے کون بنتا ہے؟ وہ کیوں بھائی؟ وہ کیوں نہ بیٹھے ہو؟ اور جس نے لاکھ 2 لاکھ کے ملک پلاٹ بنانے دوسرے سوارے نہیں چلا جاتا. وہ بڑے مشکل تھا. کہاں بیٹھے ہو جو بندر ہو گیا ہے انہوں نے شرم نہیں ہوگی. اس میں کوئی ہے نہیں. اس میں کوئی ہے نہیں. اس لیے وہاں بھی خوشی کرے تو لڑکے والوں کے ہوئے کیونکہ اصل خوشی لڑکے والوں کے ہاں ہوتی ہے جہاں خاندان کا دعویٰ. لڑکی والوں کے ہاں فرض کی ادائیگی کا احساس ہوتا ہے. ڈرتا لگا ہوتا ہے پتہ نہیں جا کر باپ کے تو کے لیے ماں کے لیے وہاں تو ڈرتا لگا ہوتا ہے. خوشی کا موقع تو ہوتا ہے. اس لیے وہاں کا وہاں بھی وہ وہاں تاکہ ان پر کوئی بوجھ نہ رہے. ان کے یہ ہے جو سب وہاں کا ہے. اس موقع سے بھی ہم لوگ کو ضرورت ہے. ایک چوتھی بات بھی کر دوں. ایسے پیچھے نماز پڑھنے میں کی کہتے ہو امام کیوں بھائی بتا دے امام کے معنی کیوں دیتے سردار امام العادل اگر امام کا ذکر آئے گا سردار بڑا کہ کوئی کام ہوئے کہ کہیں سردار کو جائیدہ ہے یا سرداروں کا جائیدہ ہے. سردار کو جہاں کہتا ہے کہ یہ پورا نظام کا معاملہ کہیں سے آیا ہو یا نہیں دے جاتے کیا خطبہ مسنون ہے شرائط میں سے نہیں ہے. یہ تو موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے شرائط میں نہیں ہے. شرائط کوئی کی ہو دو گواہوں کی موجودگی میں یا وہ قبول اپنے کی ادائیگی اور پوری زندگی کے لیے شرائط کوئی جو خطبہ شرط میں سے نہیں ہے بنا پڑا ہے کہ بانی وہاں اس موقع کی لسٹ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے جو کی شرائط یا بتا رہے لیکن اس کی اتنا مقام کو رکھو کہتے ہیں امام اور بنایا سے یہ بھی نہیں رکھا اللہ کے پاس ہے مسئلہ پوچھنا ہے روزے پڑھو رہنمائی چاہیے ہمیں روزے پڑھو ہمیں تو ادھر مقام پہ کیا دیکھو عیسائیوں نے آج تک اپنے قوم کا یہ مقام وہ کسی کا نہیں چاہتا کسی کا نہ اس نے عجیب رکھا شہزادے نے بھی پڑھانا ہو تو وہاں وہ نہیں جاتا ہمیں وہ بھی رکھو اور مطلب یہ تو کر دیا چلو امام صاحب سے پڑھانا تو بھی پڑھا دیا تو مسیح سے آ جاتا تو کچھ نہیں پڑھا کتنے بھی آ جاتے تو پھر تو یہ ہمیں معاملہ اس موقع کے لیے بہت سی مردوں کا علاج بہت سی برائیوں کو ختم کر دے گا. آپ معاملہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہی پہلی کتابوں کے اندر سے اتاری زیادہ معلوم اس کا تعلق کی کانت رہے وہ آئیں گے ان کے رسموں کو یہ توڑ پڑے ہوں گے ان کے گلوں میں اور ان کے گلوں تک اسے آئیں گے اس دین کو آسان کریں گے معاملات کو آسانی کرنا چاہیے اس کے لیے کیا انہوں نے کیا کہ ہم نے خود آپ کو بول جاتے ہوئے اس کا دین سے بول جاتے
علی جنید میر صاحب ورد محمد اقبال کی میں نے قرۃ العین رؤوف بنت عبد الرؤوف کو اس کے والد اور وکیل کی اجازت سے آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ حق محل کے امام 34,000 روپے کے طلائی زیور ہیں جو ادا ہو گئے ہیں، آپ کو قبول ہے؟ عزیزم علی جنید میر ورد محمد اقبال میر، میں نے قرۃ العین رؤوف بنت عبد الرؤوف کو اس کے ولی اور والد کی اجازت سے آپ کے نکاح میں کیا ہے۔ اب میں کے امام 34,000 روپے منظور کیا جو طلائی زیورات کی لوگوں نے ہزار میں قبول کیا۔ جس کو بھی تو ہم میں سے کچھ دنیا میں دے تو وہی دے تو ہمارے ہاتھ میں دے کرو۔ آمین۔ 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 اے اللہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر۔ آمین۔ اے اللہ ان میں موافقت پیدا کر۔ آمین۔ اے اللہ ان کو ان کے مبارک بنا۔ آمین۔ اے اللہ تو ہم سب کو بھی اپنا فرما بردار بنا دے، دونوں کو اپنے فرما بردار بن کے پیدا بنا۔ آمین۔ اے اللہ ہماری اولاد کو بھی ہماری آنکھوں کو فکر بنا۔ آمین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير آمین۔